السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، سبق نمبر 57۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انتقامی کارروائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں۔ اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ نمبر 1۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک الاؤ آگ کا ڈھیر بناؤ، پھر اسے اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ سورہ صافات آیت نمبر 97۔ نمبر 2۔ ترجمہ۔ پس ان ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 24۔ نمبر 3۔ آخرکار لاجواب ہو کر انہوں نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ آخرکار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق، جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، یعنی توپ کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ نمبر 1۔ ہم نے فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام بنا دیا۔ سورۃ الانبیاء آیات 69 تا 70۔ نمبر 2۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 98۔ نمبر 3۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ العنکبوت آیت نمبر 24۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2۔ گرگٹ جہاں بھی دیکھو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکیں ماری تھی۔ بخاری و مسلم عن ام شریک رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 3۔ جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم، اور تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ۔
ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمنوں نے دھمکی دی کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی یہی پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ بخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وضاحت: جب انسان کسی بھی مشکل میں پھنس جائے تو مدرجہ بالا کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔